हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वेब डेवलपमेंट का इंतहाई बेसिक कोर्स लेकर। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, जो इंतहाई एब्सोल्यूट बिगिनिंग लेवल पे हैं अभी तक, और वो सोच रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग या आईटी की फील्ड की तरफ उनका जाने का मकसद है। तो जो हम ये जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें हम इंतहाई बेसिक लेवल से यानी कि ज़ीरो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो आपको काफ़ी सारे कोर्स जो हैं वो नेट पे मिल सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं तैयार किए गया कि जिनको इंतहाई जो एब्सोल्यूट बिगनिंग पे जो शख्स है, जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, उनके वो काम आ सकें। ठीक है, तो हम इसमें ये हमारा पहला वीडियो ट्यूटोरियल है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम इस पूरे जो हमारा ये कोर्स है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पहली आज का जो ये वीडियो है, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। वेब डेवलपमेंट क्या है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, इनको क्यों सीखना चाहिए। इसके बाद जो टूल्स हमने आगे इस्तेमाल करने हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, वो कौन कौन से होने चाहिए, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है या कौन कौन सी स्किल जो हैं वो हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वेबसाइट क्या है, व्हाट इज़ वेबसाइट। और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट दरअसल काफ़ी सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। काफ़ी सारे वेब पेजेस जो इंटर कनेक्टेड हैं, काफ़ी सारे वेब पेजेस जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको इकट्ठा करके एक कंप्यूटर के ऊपर, जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो उन सारे पेजेस को कलेक्टिवली हम एक वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल है। जिस तरह से ये हमारी टेक्स्ट की फ़ाइल है, ये आपको नज़र आ रही है टेक्स्ट की फ़ाइल, इसी तरह से वो भी एक फ़ाइल है जो वेब पेज है। लेकिन उसमें जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, वो HTML है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये हम आगे चल के देखेंगे HTML क्या है और ये किस तरह से, किस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। अभी के लिए आप इसको बस इतना ज़हन में रख लें कि वेब पेज जो है वो एक मखसूस फार्मेट में लिखी गई कोई फ़ाइल है, बस दैट्स ओके। तो काफ़ी सारे वेब पेजेस जो रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो सारे मिलकर कलेक्टिवली जो है वो एक वेबसाइट बना देते हैं। और वो वेबसाइट जो है या वो सारे पेजेस जो हैं वो एक कंप्यूटर के ऊपर रख दिए जाते हैं। उस कंप्यूटर को जिसके ऊपर वेब पेजेस मौजूद होते हैं, उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। सर्वर सर्व से है, यानी कि जो बाकी जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सर्व कर रहा होता है। उन वेब पेजेस में से कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई प्रोसेसिंग है, कोई भी चीज़ जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो बाकी कंप्यूटर्स को सर्व करता है। और जो बाकी कंप्यूटर जो है वो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जिस तरह से हमारे पास फायरफॉक्स है, हमारे पास क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो ये वेब ब्राउज़र होता है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे हम इसको वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं किसी की भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हम उसका जो URL है वो देते हैं, तो ये उस सर्वर कंप्यूटर के पास उसके साथ कनेक्ट होता है, और उस पेज का एड्रेस जो हमने ये एड्रेस बार में दिया होता है, वो वाला पेज जो है वो हमारे सामने शो हो जाता है। कंटेंट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी वर्किंग हो रही होती है कि क्लाइंट कंप्यूटर जो है, जिसको जो सर्वर के अलावा जितने भी कंप्यूटर जो हैं बाकी जो होते हैं, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। यहाँ पे जैसे ये गूगल का सर्वर है, तो गूगल वालों ने वेबसाइट जो है अपनी वो रखी हुई है अपने सर्वर के ऊपर। ये पेजेस बना के रखे हुए हैं, वेब पेजेस रखे हुए हैं। हर वेब पेज का एक यूनिक URL होता है। जैसे हम अगर सिर्फ ये करते हैं www.google.com, तो ये जिस पेज का ये लिंक है, उस पेज का कंटेंट जो है वो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस पेज का कंटेंट जो है वो ये है। तो
تو یہ کنٹینٹ کس طرح سے شو ہوتا ہے ہمارے سامنے، یہ اس کے اوپر یہ ڈیزائننگ لگی ہوئی ہے، جس طرح سے جی کا کلر کچھ اور ہے، اس کے علاوہ جو باقی او ہے، دونوں او ہیں ان کا ڈفرینٹ کلر ہے، نیچے یہ ٹیکسٹ جو ہے بٹن لگے ہوئے ہیں ان کا کلر اور ہے، ان کا فونٹ سائز اور ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ کس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہیں. یہ کنٹینٹ جو ہمارے سامنے یہ پیج کے اوپر آ رہا ہے، یہ ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے، اس کی HTML کیا بنتی ہے، اور پھر اس کو یہ مختلف سٹائل کیسے دینے ہیں. تو یہ ہم آگے انشاءاللہ جو ہے وہ لرن کریں گے HTML اور CSS کو جب ہم شروع کریں گے. تو یہ بیسک ورکنگ ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کلائنٹ کمپیوٹر جو ہے وہ URL دیتا ہے، ایڈریس دیتا ہے اس ویب پیج کا، اور وہ ویب پیج جو ہے وہ واپس وہ یہ ریکویسٹ جو ہے وہ جاتی ہے سرور کے پاس. سرور جو ہے اس ایڈریس کے اگینسٹ جو بھی اس کے پاس ویب پیج پڑا ہوتا ہے اس کو ریٹرن کر دیتا ہے واپس کلائنٹ کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک ورکنگ ہے اس کی ویب سائٹس کی. تو وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو لرن ویب ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سیکھنا کیوں اتنا اہم ہے. تو اس کے کافی سارے جو ہیں وہ اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویب ڈیولپر جو ہے وہ ان کی پے کافی اچھی ہوتی ہے، وہ کافی سارے پیسے جو ہیں وہ کما رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. دوسرے IT کی فیلڈ جو ہے، انڈسٹری جو ہے وہ جتنی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر کسی نے کوئی اپنی ویب سائٹ، اپنا بزنس، کوئی آئیڈیا ہے اس کے پاس، تو وہ اس کو ڈیجیٹل فارم میں اگر لے کے آنا چاہتا ہے، اس کو IT کی فیلڈ میں لے کے آنا چاہتا ہے، اس آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے، تو وہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کر خود سے بھی اس پہ کام کر سکتا ہے. تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. وہ اس کے علاوہ آپ فری لانسنگ کے طور پہ ورک کر سکتے ہیں، اور بڑی اچھی اچھی کمپنیز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو کہ آئے روز جو ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ویب ڈیولپرز کی. تو ویب ڈیولپر جو ہے اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس وقت انڈسٹری میں، اور جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوتی. اچھا، اس پورے کورس کے دوران ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی تاکہ ہم اس کورس میں سے پراپر جو ہے وہ سیکھ سکیں. تو اس کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف آپ کو ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر انٹرنیٹ کنیکشن ہو جائے تو بہتر ہے کہ جو بھی ٹاپک ہم ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہوں آپ اس کے متعلق جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اور بھی چیزیں سرچ کر لیں، کیونکہ ساری چیزیں ظاہر کور نہیں کی جا سکتی ویڈیو ٹیوٹوریل میں. تو آپ کو بتا دیا جائے گا ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انہیں آپ نے خود سے ایکسپلور کرنی ہے. تو اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے. ٹیکسٹ ایڈیٹر کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو جس طرح سے یہاں پہ ہم نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے. اس کے لیے اگر آپ سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر اگر آپ کر لیں انسٹال، اگر آپ گوگل پہ جا کے سبلائم لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا، دیٹ از سبلائم. اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں تو وہاں سے یہ آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. یہ ایک لائٹ ویٹ اور بڑا ہی بہترین ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے یہ سبلائم ایڈیٹر. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں چاہیے آپ کو. بس ٹیکنالوجیز کیا ہم اس کورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ HTML ہے. HTML ہم سب سے پہلے شروع کریں گے، کیونکہ بیسک جو سٹرکچر ہے پیج کا، جو پیج نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، اس کا سٹرکچر سارا جو ہے وہ HTML میں لکھا گیا ہوتا ہے. تو HTML ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پہلے. اس کے بعد جو بھی ویڈیو آئے گی اس میں ہم HTML پہ ڈسکشن اپنی شروع کریں گے، اور اس کی بیسکس جو ہے وہ جاننے کے بعد پھر ہم CSS پہ کچھ ویڈیوز ہوں گی جن میں ہم اس کو ڈفرینٹ جو ایلیمنٹ ہوں گے، پیج کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے وہ CSS کے ذریعے پتہ چلے گا. پھر پیج کو اگر تھوڑا سا آپ انٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کسی بٹن کو دبائیں تو آٹومیٹکلی اسکرول ہو کے اوپر چلا جائے پیج، یا آپ کوئی سلائڈنگ لگانا چاہتے ہیں امیجز کے اوپر، یا کوئی موومنٹ کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی انٹریکشن جو ہے وہ آپ جاوا اسکرپٹ سے کر سکتے ہیں. یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے. اس کے بعد جو ہے وہ PHP جو ہے وہ سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج ہے.
بیک اینڈ سائڈ بھی اس کو کہتے ہیں، سرور سائڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جاوا اسکرپٹ، سی ایس ایس اور ایچ ٹی ایم ایل جو ہے یہ فرنٹ اینڈ ہے۔ اب جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ بیک اینڈ کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلے جو ہے وہ ایک فرنٹ اینڈ لینگویج کے طور پہ ہی سامنے آئی تھی۔ تو پی ایچ پی جو ہے یہ بیک اینڈ یا سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج ہے، جس میں زیادہ تر پروسیسنگ جو ہے، ریکویسٹ ہینڈلنگ وغیرہ جو ہے وہ بیک اینڈ پہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جب ہم پی ایچ پی کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اور چیک کریں گے کس طرح سے ریکویسٹ ہینڈل کی جاتی ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے گا، لیکن بہرحال ہم اس کی بھی بیسک چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر ایس کیو ایل میں ہم کیوریز چیک کریں گے کہ ہم کیوریز کس طرح سے ہم نے لگانی ہے، ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہم نے ویب سائٹ اپنی کے دوران کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ انٹروڈکشن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیزیں ڈسکس کریں گے، ایچ ٹی ایم ایل سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم ڈیٹا بیس تک جائیں گے کہ ڈیٹا بیس کو کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس سے ایک مہربانی کیجیے کہ آپ یہ جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو آپ اگر سبسکرائب کر لیں گے تو یہ آئندہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ آسانی سے ان ویڈیوز کو ڈھونڈ سکیں گے۔